ٹائمز میں خوش آمدید۔ امریکہ کے موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکہ کی تاریخ میں اور پوری دنیا کے اتہاس میں سب سے گھٹیا اور بیکار صدر کے طور پر یاد رکھا جائے گا، اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر حملہ کیا، دوسرے ملکوں پر حملہ کیا، بلکہ امریکہ کی تاریخ رہی ہے کہ امریکہ کا ہر صدر پوری دنیا کے معاملے میں مداخلت کرتا ہے، دنیا کے رول کو اپنے حساب سے چلانے کی کوشش کرتا ہے اور مختلف دیشوں پر بمباری کرتا رہتا ہے۔ لیکن امریکہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ امریکی عوام صرف جنگ کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ امریکی فوجی بھی جنگ کے خلاف ہے۔ امریکی فوجی بھی نہیں چاہتی ہے کہ امریکہ مزید کسی دیش پر حملہ کرے۔ امریکہ اسرائیل کے ساتھ اپنا ڈیفنس کا رشتہ باقی رکھے اور اسرائیل کو اسی طرح امریکہ سپورٹ کرتا رہے۔ اب یہ بات امریکہ کی فوج کو بھی برداشت نہیں ہے، اور اس وقت بہت بڑی خبر امریکہ سے آ رہی ہے کہ امریکہ میں جو سابق فوجی ہے، جو ریٹائر فوجی ہے، انہوں نے سول نافرمانی کا آغاز کر دیا ہے۔ امریکی صدر کے خلاف، حکومت کے خلاف احتجاج کرنا شروع کر دیا ہے، اور ان کا مطالبہ ہے کہ امریکہ فوری طور پر ایران کے ساتھ جنگ بندی کرے، اپنی فوج کو واپس بلائے، اور آئندہ امریکہ کسی بھی دیش پر حملہ نہ کرے، کسی بھی ملک پر حملہ نہ کرے۔ امریکہ جن دیشوں کو فوجی طور پر مدد دیتا ہے، جن دیشوں کو امریکہ ہتھیار بیچتا ہے، ان دیشوں کو ہتھیار دینا بند کرے، کیونکہ امریکہ کے ہتھیار کی وجہ سے، امریکہ کے سپورٹ کی وجہ سے وہ ممالک معصوموں کا قتل عام کرتے ہیں، بے گناہوں کو مارتے ہیں، اور باضابطہ نام لیا جا رہا ہے ایسے دیشوں میں سب سے پہلے اسرائیل کا، کیونکہ اسرائیل لبنان میں جس طرح جنوسائیڈ کر رہا ہے، اسرائیل نے غزہ پٹی میں جس طرح جنوسائیڈ کی ہے، اور اب تک سیز فائر کے بعد اسرائیل نے غزہ پٹی میں 2400 سے زائد مرتبہ سیز فائر کا وائلیشن کیا، تو اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے۔ اور اب امریکہ کے ریٹائر فوجی باضابطہ احتجاج کر رہے ہیں، سول نافرمانی کا انہوں نے آغاز کر دیا ہے، ان کو ڈیٹین کیا جا رہا ہے، ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، لیکن یہ لوگ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں، بلکہ ان کا مطالبہ ہے، ان کا ماننا ہے کہ جب تک امریکہ پیچھے نہیں ہٹے گا، جب تک امریکی آرمی پیچھے نہیں ہٹے گی، ان کا احتجاج ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اور امریکہ کی تاریخ میں یہ بہت بڑی تبدیلی ہے۔ امریکی صدر لگاتار دوسرے دیش پر حملہ کرتا ہے، اور یہ صرف ٹرمپ کی بات نہیں ہے۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ ٹرمپ کو اس وجہ سے تاریخ میں گھٹیا اور کمزور صدر نہیں لکھا جائے گا کہ اس نے دوسرے دیش پر حملہ کیا، دوسرے دیش کے ساتھ جنگ لڑنے کا اس نے فیصلہ کیا، کیونکہ اس سے پہلے جو امریکہ کے صدر آئے ہیں انہوں نے بھی یہی کیا ہے، خواہ وہ جو بائیڈن ہو یا باراک اوباما ہو یا جارج ڈبلیو بش ہو یا اس سے پہلے کے صدر ہو، ہر ایک صدر نے کسی نہ کسی مسلم دیش پر حملہ کیا ہے۔ خاص طور پر 1945 کے بعد امریکہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، کہہ لیجئے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کی تاریخ آپ دیکھیں گے تو ہر ایک امریکی صدر کسی نہ کسی ملک کے ساتھ جنگ لڑتا ہوا نظر آیا ہے، کسی ملک پر حملہ کرتا ہوا نظر آیا ہے۔ دنیا کے دیشوں کو اس نے ڈکٹیٹ کیا ہے کہ تمہارا نظام ہماری مرضی کے مطابق چلنا چاہیے، لیکن اس سے پہلے تک فوج نے اس حملے کا ویرودھ نہیں کیا تھا، مخالفت نہیں کی تھی، عوام بھی اس جنگ میں اپنی حکومت کے ساتھ ہوتی تھی۔ لیکن 23 اکتوبر 2023 کے بعد سے دنیا کا جو رائے عامہ ہے، دنیا کا جو مزاج ہے، دنیا کی جو سوچ ہے وہ بدلنے لگی ہے، اور اب سوچ یہاں تک بدل رہی ہے کہ امریکی فوجی بھی اپنے صدر کے خلاف احتجاج کر رہی ہے۔ جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہی کہ امریکہ میں جو سابق ریٹائر فوجی ہے ان میں سے 100 سے زیادہ نے واشنگٹن میں کینن ہاؤس بلڈنگ کی آفس میں اکٹھے ہو کر پروٹیسٹ کیا، احتجاج کیا، اور ان سب نے بیک زبان ہو کر مطالبہ کیا کہ امریکہ ایران پر فوری طور پر حملہ بند کرے۔ امریکی آرمی نے ایران کی ناکہ بندی کر رکھی ہے، امریکی فوج نے ایران کے ایک جہاز کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے، امریکہ اس قبضہ کو آزاد کرے، اس جہاز کو ریلیز کرے، امریکہ فوری طور پر وہاں سے نکل جائے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جو سیز فائر کا ایگریمنٹ ہے وہ ایگریمنٹ بھی آج رات کو 12 بجے مکمل ہو رہا ہے۔ اب ان تمام فوجیوں نے آ کر کے مطالبہ کیا ہے کہ امریکہ پرماننٹ سیز فائر کا معاہدہ کرے اور صرف اپنی شرط ایران کو ماننے پر مجبور نہ کرے، بلکہ میوچول انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ دونوں ایک معاہدہ تک پہنچے۔ اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ سیز فائر کا وائلیشن امریکہ کی طرف سے کیا جا رہا ہے، اور امریکی عوام بھی، امریکہ کی فوج بھی اس بات کا احساس کر رہی ہے، مان رہی ہے۔ اس لیے ان تمام ریٹائر فوجیوں نے اپنی ہی سرکار کو ذمہ دار ٹھہرایا کہ اگر
آج رات کے بعد دوبارہ جنگ شروع ہو جاتی ہے، یہ سیز فائر ختم ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ذمہ دار امریکہ ہوگا، اور انہوں نے امریکی صدر پر دباؤ بنایا کہ وہ ہر حال میں ایران کے ساتھ معاہدہ کر لے، اپنی فوج کو واپس بلا لے، ایران پر حملہ بند کرے۔ اس کے علاوہ ان تمام ریٹائر فوجیوں نے احتجاج کے دوران یہ بھی کہا کہ امریکہ اسرائیل کو ہتھیار دیتا ہے اور امریکہ سے لیے ہوئے ہتھیار کا استعمال کر کے اسرائیل نے غزہ پٹی میں جنوسائیڈ کیا ہے۔ 72,000 سے زیادہ معصوموں کا قتل ہوا ہے غزہ پٹی میں، پورا غزہ پٹی اسرائیل نے تباہ کر دیا ہے۔ ان فوجیوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ سے لیے گئے ہتھیار کا سہارا لے کر اسرائیل نے لبنان کے آدھا علاقہ کو تباہ کر دیا ہے۔ 12 لاکھ سے زیادہ لبنانی عوام بے گھر ہو چکی ہے، 2,000 سے زیادہ کی شہادت ہو چکی ہے۔ ساؤتھ لبنان کے ایک علاقے پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا ہے اور وہاں باضابطہ یلو لائن کھینچ دی ہے اسرائیل نے، یہ بھی انلیگل ہے اور یہ سب امریکہ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ پروٹیسٹرز نے کیوبا کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ امریکہ کا اگلا پلان ہے کیوبا میں گراؤنڈ آپریشن کرنے کا، آرمی کو بھیجنے کا، ہم اس کے بھی خلاف ہیں اور امریکہ کو نہ تو کسی کو ہتھیار دینا ہے اور نہ کہیں اپنی فوج کو بھیجنا ہے۔ یہ امریکہ کی سابق فوجیوں کا مطالبہ ہے، اور جب فوجیوں کا احتجاج بڑھنے لگا، دنیا بھر کی میڈیا میں خبر آنے لگی کہ امریکی فوج نے بغاوت کر دی ہے، تب امریکی پولیس نے ان کے خلاف ایکشن لیا، کریک ڈاؤن کیا اور ان میں سے اب تک 60 کو ڈیٹین کر لیا گیا ہے، ان کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آپ پروٹیسٹ مت کرو، لیکن یہ لوگ اپنے مطالبہ پر قائم ہیں۔ اور خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ ملک کے اور بھی علاقوں میں ریٹائر فوجی احتجاج کر سکتے ہیں۔ کئی خبریں تو ایسی بھی سامنے آ چکی ہے کہ جو آن ڈیوٹی افسران ہیں، جو آن ڈیوٹی امریکی فوجی ہے، وہ جنگ لڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ اس سے پہلے امریکہ نے اپنے چیف آف اسٹاف کو جنگ کے دوران تبدیل کر دیا اور اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ آرمی چیف ایران کے ساتھ جنگ لڑنے کے نقصان کو بتا رہا تھا، جنگ لڑنے کو تیار نہیں تھا۔ اسی طرح کاؤنٹر ٹیررزم کے جو چیئرمین تھے جو کینٹ، ان کو استعفیٰ دینا پڑا کیونکہ وہ بھی امریکی صدر کو منع کر رہے تھے۔ اور جب جنگ کے دوران آپ کے قریبی لوگ آپ کو چھوڑ رہے ہوں، آپ کی آرمی جنگ لڑنے کو تیار نہ ہو، تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ جنگ کے میدان میں کمزور ہیں، آپ ہٹ دھرمی کر رہے ہیں، آپ اپنے ہی ملک کا نقصان کر رہے ہیں۔ بقیہ جتنے امریکی پولیٹیشین ہیں وہ تو لگاتار امریکی صدر ٹرمپ کی تنقید ہی کر رہے ہیں۔ جو امریکی عوام ہیں وہ بھی اس جنگ کے خلاف لگاتار سروے آ رہا ہے۔ جو سینیٹ ہے، جو امریکہ کی پارلیمنٹ ہے، ان کے زیادہ تر اراکین بھی اب اس بات کے قائل ہیں کہ امریکہ کو یہ جنگ بند کر دینی چاہیے، امریکہ کو اسرائیل کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے۔ امریکہ ہر سال اسرائیل کو تقریباً 4 سے 5 ارب ڈالر کی مدد دیتا ہے ہتھیار خریدنے کے لیے۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد امریکہ نے سب سے زیادہ اسرائیل کی ہتھیاروں سے مدد کی ہے، اور پچھلے 2 سالوں کا ڈیٹا یہ بتا رہا ہے کہ پچھلے 2 سالوں میں امریکہ نے 21 بلین ڈالر کی امداد دی ہے اسرائیل کو، اور 21 بلین کی امداد لے کر اسرائیل نے ان پیسے سے ہتھیار خریدا ہے، بم خریدا ہے، میزائل خریدا ہے یا دوسری چیزیں خریدی ہے، جن سب کا استعمال اس نے 100% صرف غزہ کے خلاف یا ایران کے خلاف، لبنان کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے کیا ہے۔ اور اب امریکی فوج اس کے خلاف ہے، امریکی عوام اس کے خلاف ہے۔ کل کی جو رپورٹ سامنے آئی تھی کہ امریکی فوج نے ایران کے توسکہ جہاز کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے، اس کو سیز کر لیا ہے، اس کے بھی خلاف ہے امریکی عوام، امریکہ کے ریٹائر فوجی، اور یہ تمام لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ امریکہ کو ایران سے نکل جانا چاہیے۔ سے یہ بتانا ہے کہ اگر آپ اپنے علاقے میں کوئی اسکول قائم کرنا چاہتے ہیں، کوئی تعلیمی ادارہ کھولنا چاہتے ہیں، تو برینی اسٹارز فاؤنڈیشن کی مدد لیجئے۔ برینی اسٹارز فاؤنڈیشن بنگلورو کا اہم ترین ادارہ ہے۔ بنگلورو میں اس کے 4-5 اسکول ہیں، ملک کے دوسرے علاقوں میں ہیں، اور اسکول کھولنے میں یہ ادارہ آپ کی مدد کرے گا۔ آپ کا اپنا اسکول ہوگا، آپ کو اپنا پیسہ لگانا ہوگا، لیکن آپ کے اسکول کا نصاب کیا ہونا چاہیے، آپ کے اسکول کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، کس طرح بچوں کو ٹرین کرنا ہے، یہ ساری ٹریننگ آپ کو برینی اسٹارز فاؤنڈیشن کی طرف سے دی جائے گی۔ ڈاکٹر ولی حیدر برینی اسٹارز فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر اور چیئرمین ہیں۔ دنیا کے 35-40 ملکوں کا دورہ انہوں نے کر رکھا ہے، اور انہیں اندازہ ہے کہ مونٹیسری میں کس طرح بچوں کو تعلیم دی جائے، کس طرح بچوں کی تربیت کی جائے، کیسے بچوں کو آگے بڑھایا جائے۔
तो आप यहाँ स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर लीजिए। डॉक्टर वली हैदर की तरफ से आपको मुकम्मल सपोर्ट मिलेगा, उनकी टीम आपको गाइड करेगी और इससे बेहतर मौका आपके पास कुछ और नहीं हो सकता है। अब आज का दिन बहुत ही अहम है। आज रात के 12 बजे से पहले अगर कोई फैसला हो जाता है तो शायद जंगबंदी हमेशा के लिए हो जाए, और अगर कोई फैसला नहीं हो पाता है तो दोबारा जंग शुरू हो सकती है। ईरान ने पहले से ही जंग लड़ने का ऐलान कर रखा है। ईरान का कहना है कि अमेरिका हमारे साथ मुज़ाकरात नहीं कर रहा है, बातचीत नहीं कर रहा है, बल्कि अमेरिका मुज़ाकरात की मेज़ पर ईरान को सरेंडर करने के लिए, हथियार डालने के लिए कह रहा है, और ऐसा नहीं होने वाला है। अमेरिका की तरफ से बार बार खबर सामने आ रही है कि हमारा डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचने वाला है, जेट डिफेंस पहुंचने वाले हैं, लेकिन ईरान कह रहा है कि पहले हमारे शिप और जहाज़ को रिलीज़ करो, आज़ाद करो, जितने क्रू मेंबर्स को तुमने गिरफ्तार किया है उन्हें रिलीज़ और आज़ाद करो, तब हम तुम्हारे साथ बातचीत करेंगे। वरना पूरी दुनिया को यही तस्वीर देखने को मिलेगी कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की मेज़ सजी हुई है। सामने 2 झंडा लगा हुआ है, एक झंडा अमेरिका का है, दूसरा झंडा ईरान का है। अमेरिका का झंडा जहां लगा हुआ है उस साइड में चेयर्स पर, कुर्सियों पर जेट डिफेंस बैठे हैं, अमेरिकी सदर के दामाद बैठे हैं और स्टीव विटकॉफ बैठे हैं, दूसरे अमेरिकी नुमाइंदे बैठे हैं, और जिधर ईरान का झंडा लगा हुआ है उधर की कुर्सियां खाली है, ईरान का कोई भी नुमाइंदा वहां पर मौजूद नहीं है। और अगर रियल में ऐसा हो गया, अमेरिका का डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंच गया, उसकी खबर आ जाती है और ईरान का डेलीगेशन पाकिस्तान नहीं पहुंच पाता है, तो ये अमेरिका की सबसे बड़ी हार होगी और मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की ज़िल्लत और रुसवाई इससे बढ़कर कुछ और नहीं हो सकती है। कई मरतबा ये सदर जलील हो चुका है, लेकिन ये जो ज़िल्लत और रुसवाई होगी सबसे टॉप की होगी, पूरी दुनिया ये तस्वीर देखेगी। इस वीडियो में इतना ही। मिला टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त।